افغانستان کے ساتھ 2200 کلومیٹر کی میرے صوبے کی ایک بارڈر ہے، اور افغانستان وہ ملک ہے جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہے۔ یہ کوئی کچے کے ڈاکو نہیں ہے، یا یہ کوئی موبائل سنیچر نہیں ہے کہ آپ کو مذاق لگ رہا ہے۔ یہاں پر آپ بغیر مذاکرات کیے افغانستان کے ساتھ اس خطے میں امن کی بحالی نہیں کر سکتے۔ اپنی کیپیسٹی بھی آپ دیکھ لیں، ان کی کیپیسٹی بھی آپ دیکھ لیں۔ اور افغانستان کے لیے تو جنگ، ان کے لیے تو بزنس ایز یوزول ہے، ان کی تو 2 نسلیں جنگ میں پیدا ہوئی ہیں۔ کیا ہماری یہ پوزیشن ہے؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ میں افغانستان سے جب بات کرتا ہوں مذاکرات کی، اس لیے کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہر مسئلے کا حل ہی مذاکرات ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ لکی میں میری پولیس احتجاج کر رہی ہے کہ فوج کو نکالو یہاں سے، پھر بنو فالوڈ بائی ٹانک، ڈی آئی خان، وزیرستان، ہر طرف یہ بات چل رہی ہے۔ ان حالات میں صبح ملا۔ آج الحمدللہ میں نے اپنا پروونشل الیکشن پلان ایز اے ہول اس پہ کام شروع کیا ہے، اور اس میں پہلی چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ کوئی ایسی جنگ آپ عوام کے بغیر نہیں جیت سکتے۔ یو ہیو ٹو ون دا ہارٹس۔ میں کیا کروں گا، میں کس چیز کا آنسریبل ہوں، آپ کس چیز کی آنسریبل ہیں، تب تک یہ پریزنٹیشنز اور یہ میٹنگز اور یہ پلانز اور ایک نام دے دینا، یہ آپریشن ہم نے کیے۔ میں کیوں آپریشن کے خلاف ہوں؟ کیونکہ آپریشن سے میرے صوبے میں تباہی ہوئی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ اگر آپریشن سے فائدہ ہوتا تو میں اس کی حمایت ضرور کرتا۔ آپریشن سے تو میرے لوگ مزید مخالف ہو گئے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہاں پر آپ آئے، اور آج آپ کے ساتھ جو کچھ بات چیت کرنی ہے وہ 2 حوالوں سے ہے۔ ایک تو ابھی آپ کو ہماری وہ ایئرلی پرفارمنس بک جو ہے ہماری گورنمنٹ کی وہ پریزنٹ ہو جائے گی، اور اس پہ میں تھوڑی بات کر لوں گا، اور ساتھ میں جو ملک کے اس وقت حالات ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، اور ہمارے لیڈر عمران خان کے اور ہماری پارٹی کے حوالے سے جو اس وقت حالات ہیں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالوں گا۔ جہاں تک بات ہے ہماری گورنمنٹ کی، پختونخوا میں جب ہم نے اس دفعہ یہ گورنمنٹ کو ٹیک اوور کیا تو وہاں پر جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہمیں ملے وراثت میں کہ ہمارا تقریباً صوبے کے جو معاشی حالات تھے وہ یہ تھے کہ 15 دن کی تنخواہ تک نہیں تھی، اور اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی جو تھے وہ بھی اتنے کشیدہ ہو چکے تھے کہ ملک میں ہمارے جس طرح حالات ہیں ان میں 2 صوبے ہمارے بلوچستان اور پختونخوا ہیں، پختونخوا کے جو حالات تھے وہ نہایت ہی ورسٹ ہو چکے تھے، کیونکہ گڈ طالبان اور ان کی وجہ سے عوام میں اور ایون ہماری فورسز میں، پولیس میں اور فوج کے درمیان میں ایک بہت بڑا گیپ آ گیا تھا۔ تو ایک مسٹرسٹ جو ہے بہت زیادہ ہمیں وراثت پہ ملا۔ گورنمنٹ کی پرفارمنس سے پہلے بات کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے آنے کے بعد ہمارا آج جو ہے وہ یہ پوزیشن ہے کہ اس وقت ہمارا جو سرپلس ہے ہماری گورنمنٹ کا، جہاں 15 دن کی تنخواہ نہیں تھی، آج تقریباً 169 بلین ہے۔ اسی طرح ہمارے اوپر جو قرضہ تھا وہ 762 ارب روپے تھا ہمارے صوبے کے اوپر۔ ہم نے 50 ارب روپے اپنا قرضہ بھی اتارا، اور ساتھ ساتھ ہم نے پہلی دفعہ اپنا ایک ڈیٹ انڈومنٹ فنڈ بنایا کہ اپنا قرضہ اتارنے کے لیے، کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ خوددار اور خود مختار قومیں وہ ہوتی ہیں کہ جو قرضدار نہ ہو، تو ہم نے 30 ارب روپے اس پہ ڈالا تاکہ اس سے جو پیسہ ہمیں آئے گا ساتھ ساتھ اپنے قرضہ بھی ہم اتاریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس کو 150 بلین تک لے کے جائیں گے، اور 50 ارب تک ہم اسی جون تک انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ 30 ارب اس میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اوپر لائبلٹی تھی بہت زیادہ، تقریباً 72 ارب روپے کی ہمارے پر لائبلٹی تھی، اور ہم نے آتے ہی پہلے 2-3 مہینوں میں ان کو ختم کیا، وہ لائبلٹی اتاری ساری کی ساری۔ پھر اس کے علاوہ پچھلی گورنمنٹ میں 36 ارب روپیہ جو ہے وہ پینشن کے اکاؤنٹ سے نکالا گیا تھا معاشی حالات کی وجہ سے، جو کہ میرے خیال میں کرائم ہے، کیونکہ وہ ایک امانت ہوتی ہے۔ ویسے تو سارا ہی ٹیکس کا پیسہ عوام کی امانت ہی ہے، لیکن پینشن اکاؤنٹ ایک امانت ہوتی ہے، تو اس پہ ہم نے 36 کے بجائے 40 ارب روپیہ اس پہ بھی ڈالا۔ اس کے علاوہ پہلی دفعہ ہم نے ایک پلان بنایا کہ جو ہمارے ایسے محکمے ہیں اور ہمارے ایسے ادارے ہیں ہمارے صوبے میں جو کہ اس وقت لاسز میں ہیں اور وہ گرانٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے انڈومنٹ فنڈ بنانا شروع کیے تاکہ سیلف سسٹینیبل ہو جائیں۔ تو اس میں ہم نے ماشاءاللہ اپنی یونیورسٹیز کو سب کو انڈومنٹ فنڈ بنانا شروع کر دیے، اس پہ ہمارا ایک کام جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اے ڈی پی ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ڈیولپمنٹ جو ہمارا اے ڈی پی ہے اس کا ہمارا 13.5 سال کا تھرو فارورڈ تھا، اس کو ہم نے 7.5 سال پہ لایا پہلے 3 مہینوں کے اندر اندر، اور انشاءاللہ اس کو اس سال ہم 4.5 سال پہ لے کے آئیں گے۔ اور اس سے میں ذرا کلیئرٹی کر دوں،
ہماری جو مس پلاننگ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ میں، اس سے پچھلے 15 سال میں اس صوبے کو 450 ارب کا نقصان ہوا ہے. اور مس پلاننگ کیا ہے کہ ہم ایک کام شروع کرتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرنے کی پالیسی ہمارے پاس صحیح نہیں ہوتی، تو وہ کام اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ وہی کام مور دین 2 times اور 3 times تک بھی اتنے پیسوں میں کمپلیٹ ہوتا ہے. مطلب اتنا ہی کام ہم نے کیا لیکن 450 ارب اس میں زیادہ لگے، جو کہ عوام کے ٹیکس پیسے کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. تو ہماری جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہی کام کریں گے کہ ان ٹائم ختم کریں، اور جو ایکسیلیشن سے اسی کام میں زیادہ پیسے لگتے ہیں وہ نہ لگیں. تو اس حوالے سے میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہوتی ہے کرپشن کی، ایک بیانیہ بنانا ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. تو کرپشن بالکل ایک بہت بڑا ناصور ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی، ہمارے ملک کے اندر بھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ود گڈ گورننس، مانیٹرنگ اور ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم نے اس کا یہ عملی نمونہ پیش کیا ہے. ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، اور ہم نے 55% اور 50% نان ٹیکس میں اور ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیا ہے. یہ باقی بھی کر سکتے ہیں، اتنی گنجائش تھی تبھی یہ ہوا ہے. گنجائش موجود تھی، کام نہیں ہو رہا تھا. اسی طرح کرپشن جو ہے وہ سسٹم کے اندر موجود ہے. اور اب جو میں نے آپ کو کچھ حساب بتایا ہے کہ اب اپنی ڈیولپمنٹ کو جو ہماری اے ڈی بی کے پیسے تھے اس سے ہم 30 ارب روپیہ زیادہ دے رہے ہیں. تو یہ پیسے پہلے جو میں نے آپ کو حساب دیا ہے کچھ پیسوں کا جو ہم نے اکٹھا کیا ہے، یہ پیسہ سسٹم میں موجود تھا. یہ تقریباً 200 ارب سے زیادہ پیسہ ہے. یہ کہاں جا رہا تھا؟ یہ کسی اور کی جیبوں میں جا رہا تھا. ہم نے صرف مانیٹرنگ کی ہے، ٹرانسپیرنسی لائے ہیں، بہت سسٹم کو ڈیجیٹائز کیا ہے، مزید بھی ابھی کر رہے ہیں، مزید بھی گنجائش ہے، انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اس سے یہ پیسہ خزانے میں آیا ہے. تو ود گڈ گورننس آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ جو بیٹھے ہوئے تنقید کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ کرپشن ہو رہی ہے پختونخوا میں، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایسی کرپشن آپ بھی کریں. یہ بڑی پازیٹیو کرپشن ہے، آپ کو کرنی چاہیے. مریم نواز صاحبہ، آپ 146 بلین خسارے میں ہیں اپنے ٹارگیٹ سے. میں 169 ارب روپے سرپلس ہوں اپنے ٹارگیٹ سے. تو میں تو بڑی کرپشن کر رہا ہوں. پھر آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اس ریزلٹ کے بعد یہاں کرپشن ہے تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس کا تو میرے خیال میں ڈکشنری میں کوئی نام بھی نہیں ہوگا. میں 55% اور 50% ٹیکس کو انہانس کرتا ہوں، آپ 10-12% پہ گھوم رہی ہیں، اور میں کرپشن بھی کر رہا ہوں. تو پھر آپ کیا کر رہی ہیں ذرا یہ بتا دیں. میں نے سسٹم کے اندر سے 200 ارب سے زیادہ پیسہ ریز کیا، جنریٹ کیا، اور آپ 146 ارب روپے خسارے میں ہیں. کرپشن یہاں پہ ہو رہی ہے تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا روشنی ڈالیں اس کے اوپر. اور ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اپنی، اور تنقید کے بجائے سیکھنا بھی چاہیے اور پازیٹیو ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ہیلتھ کارڈ ہمارا بند ہو گیا تھا، جب دوبارہ ہم نے شروع کیا تو ہمیں ریٹ انہانس کرنے پڑے، کیونکہ ہیلتھ کارڈ کے اندر بہت سے ہاسپٹل ایسے تھے پرائیویٹ جو ہمیں چھوڑ گئے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے علاج مہنگا ہو گیا. لیکن آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ 30% انکریز کرنے کے بعد ریٹس کو آج ہمارے ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہر مہینے 90 کروڑ سے 1 ارب کم بل آ رہا ہے. ٹرانسپیرنسی یہ تقریباً اگر میں اس حساب سے بھی لگاؤں تو 11 ارب روپے آپ نے بچت کی ہے، اور اگر 30% انکریز کے حساب سے لگاؤں تو یہ 15 ارب کی بچت ہے ایک سال کے اندر. اسی طرح دوائیاں دیکھ لیں، 2018 19 20 21 22 میں 8 ارب 9 ارب 10 ارب اور 12 ارب روپے کی پرچیزنگ ہوئی. اتنی ہی دوائی، اتنی ہی کوانٹٹی انہی کمپنیوں سے. ہم نے آ کر وہی پرچیز کیا ہے 5 ارب روپے میں، صرف اتنی ہی کوانٹٹی، وہی کمپنیاں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ صرف مانیٹرنگ ہے. ٹرانسپیرنسی مانیٹرنگ کے ذریعے کنٹرول ہو سکتی ہے. اخلاقیات کے ذریعے اگر آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کے لیے وی نیڈ 2 جنریشنز. اب ڈیجیٹائز کر کے، سسٹم کو ٹھیک کر کے، مانیٹر کر کے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ اس کا ثبوت ہے. اسی طرح ہم نے ریکوائرمنٹ کی. آپ حیران ہوں گے سب یہ سن کر کہ میں نے 20 ارب کی گندم کیش میں لی ہے، اور اگر یہ گندم میں پاسکو سے لیتا تو کوالٹی پاسکو کی آپ کے سامنے ہے، جو حالات چل رہے ہیں پاسکو کی کوالٹی کے گندم کے، اور مجھے 10 ارب روپے پاسکو کو دینے پڑتے ہیں کمیشن فار نتھنگ. تو میرا اپنا صوبہ ہے، میرے ڈپارٹمنٹس ہیں، میرے لوگ ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں. تو میں نے خود جو کیا اس سے 10 ارب کی بچت آئی، اور کیش میں لیا بجائے قرض میں لینے کے. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پختونخوا میں کمنٹ کیا ہے
IMF نے کہ ہم نے ان کے سارے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کریڈیبلٹی ہے، ایک صوبے کی ہے، پاکستان کی ہے. ایسی کریڈیبلٹی آپ کی ہوگی تو آپ کو پاؤں نہیں پکڑنے پڑیں گے ان کے. آپ کے اوپر وہ تھوکتے ہیں ہر چیز کیونکہ آپ کریڈیبل نہیں رہے. آپ نے کریڈیبل رہنا ہے، اور کریڈیبل رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے وہ جو آپ سے کمٹمنٹس ہوتی ہے پوری کریں گے. الحمدللہ ہمارا تقریباً 10 ارب روپیہ جو ہم نے دینا ہوتا ہے ہر مہینے کا، ایک دن بھی ہم نے شارٹ نہیں کیا. وہ قسط ہماری جو قرضے کی جو ہمارے انٹرسٹ کی قسط ہے جو ہم نے نہیں لیا، لیکن ظاہری بات ہے ہم نے اون کرنا ہے، وہ ہر مہینے ہم 10 ارب روپے پورے کے پورے اتار رہے ہیں. اب میں ذرا بات کروں گا تھوڑی سی، باقی ہم نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں. ابھی بہت بک آپ کے پاس ہے، اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی بھی فگر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ تھوڑا ہے یا بہت ہے، ہم نے وہی لکھا ہے جو ہم نے کیا ہے. ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم نے پرائی تختیاں بھی اٹھا کر ان پہ اپنے فوٹو نہیں لگائے. یہ میرٹ کے اوپر ہی ہم نے بنائی ہے، اور یہی ہے. اس میں ہم نے ہر چیز کو ڈبل کیا ہے. زکوٰۃ ہماری پہلے 12,000 تھی، ہم نے اس کو 25,000 کر دیا. بچیوں کی شادی 25,000 تھی، ہم نے اس کو 2 لاکھ کر دیا. ہمارے جتنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن میں اسکالرشپ مل رہے تھے ان کو ہم نے ڈبل کر دیا. ہمارے جتنے بچوں اور بچیوں کو ایلیمنٹری میں اسٹائپینڈ میں وظیفے مل رہے تھے ان کو ہم نے پیسوں کو بھی ڈبل کیا اور کوانٹٹی کو بھی ڈبل کیا. اور انڈومنٹ فنڈ بھی ہم نے ڈبل کیا جتنے ہمارے چل رہے تھے ان چیزوں میں. تو اس طرح کی بہت سی اور چیزیں ہیں، ڈیٹیل اس میں موجود ہے. اب جو ملک میں حالات ہیں اس وقت، پولیٹیکل جو ہماری ایک نان اسٹیبلٹی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے کہ عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. جب تک عمران خان جیل میں ہے آپ انٹرنیشنلی اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، ان کو یہ سمجھنا پڑے گا. کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کے ساتھ، دھرنے ہوں، پروٹیسٹ ہوں یا نہ ہو. لیکن عمران خان کے جیل میں ہوتے ہوئے اس وقت دنیا میں آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. یہاں پر عمران خان کو رہا کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو ملک میں امن و امان کے حالات ہیں اس کے قصوروار ہماری پالیسیز، اینڈ فالوڈ بائی جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی رجیم چینج کرنے کے بعد، تو آپ اٹھا لیں. میں ریکارڈ کی بات کروں گا 2018 اور جب تک عمران خان تھا، آپ اٹھائیں کتنے واقعات ہوئے، کتنے حملے ہوئے، کتنے خودکش ہوئے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کیا ہوا، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا. اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں اپنی پالیسی کو دیکھنا پڑے گا. مذاکرات کے بغیر افغانستان کے ساتھ 2200 کلومیٹر کی میرے صوبے کی ایک بارڈر ہے، اور افغانستان وہ ملک ہے جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہے. یہ کوئی کچے کے ڈاکو نہیں ہے، یا یہ کوئی موبائل سنیچرز نہیں ہے کہ آپ کو مذاق لگ رہا ہے. یہاں پر آپ بغیر مذاکرات کیے افغانستان کے ساتھ اس خطے میں امن کی بحالی نہیں کر سکتے. اپنی کیپیسٹی بھی آپ دیکھ لیں، ان کی کیپیسٹی بھی آپ دیکھ لیں. اور افغانستان کے لیے تو جنگ، ان کے لیے تو بزنس ایز یوزول ہے. ان کی تو 2 نسلیں جنگ میں پیدا ہوئی ہیں. کیا ہماری یہ پوزیشن ہے؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ میں افغانستان سے جب بات کرتا ہوں مذاکرات کی، اس لیے کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہر مسئلے کا حل ہی مذاکرات ہے. ہمارے پہ ایک اور الزام لگاتے ہیں بار بار بیٹھ کر کہ جی ہم طالبانوں کو لا رہے تھے، ہم طالبانوں سے مذاکرات کر رہے تھے. مذاکرات ہم نے بالکل پہلے بھی بات کی ہے، اب بھی ہم کرتے ہیں. لیکن یہ 2022 میں جب PDM کی حکومت آئی ہے رجیم چینج کے بعد، ان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے اور اپروول ہوئی ہے کہ طالبانوں سے مذاکرات کیے جائیں. سائن موجود ہے، میٹنگ موجود ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ دیکھ لیں اس کو. تو یہ الزامات لگا کر میں آپ پہ الزام لگاؤں، آپ میرے پہ الزام لگائیں، اس طریقے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. میں نے جو کرسی اون کی ہے اس پہ جو پیچھے ہوا ہے مجھے اون کرنا پڑے گا، مجھے اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی پڑیں گی. اگر میں نے اس کرسی پہ بیٹھ غلط فیصلہ کیا ہے اور مجھے پتا چلا کہ فیصلہ غلط تھا، تو مجھے اس فیصلے کے لیے اصلاح کرنی پڑے گی. اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا پڑے گا. انا کا مسئلہ بنا کر ہم ملک کو ایک ایسی طرف دھکیل رہے ہیں کہ نہ ہماری کوئی ڈائریکشن ہے اچھی اکانومی کی طرف، نہ ہماری ڈائریکشن ہے اپنے اس ملک میں امن و امان کی طرف، اور نہ ہی اس خطے میں ہم کو ایسا کردار ادا کر پا رہے ہیں. ہم سب نے اس کے لیے کردار ادا کرنا ہے. میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک برج ہے عوام کے درمیان بھی اور حکمرانوں کے درمیان، اور اسی طرح میڈیا ایک برج ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور اپنے ملک کی ڈپلومیسی کے درمیان بھی، کہ وہ ہائی لائٹ کر سکتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، اس کے کیا ریزلٹس آ رہے ہیں، عوام کیا سوچ رہی ہے، دوسرے ممالک آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور آپ کی کون سی پالیسیز ہیں جس سے آپ کو وہ ریزلٹس نہیں مل رہے جو آپ کو ملنے چاہیے. اس کے لیے ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور وہ نیشنل ڈائلاگ عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتا. عمران خان اس وقت پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس کی 4 صوبوں میں
AJK اور غیر بلتستان میں ایک بھرپور نمائندگی ہے، پاپولیرٹی بھی ہے، نمائندگی بھی ہے، فالوئنگ بھی ہے. اس کو جیل میں رکھ کے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک میں ملک کے حالات ٹھیک کر لیں گے، یہ ناممکن ہے. اس وقت اعتماد کی یہ پوزیشن ہے کہ جب مجھے یہ صوبہ ملا تو آپ یقین کریں کہ لکی میں میری پولیس احتجاج کر رہی ہے کہ فوج کو نکالو یہاں سے، پھر بنو فالوڈ بائی ٹانک، DI خان، وزیرستان، ہر طرف یہ بات چل رہی ہے. ان حالات میں صوبہ ملا. آج الحمدللہ میں نے اپنا پروونشل الیکشن پلان ایز اے ہول اس پہ کام شروع کیا ہے، اور اس میں پہلی چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ کوئی ایسی جنگ آپ عوام کے بغیر نہیں جیت سکتے. یو ہیو ٹو ون دا ہارٹس. اس پہ ہم نے کام شروع کیا. آج الحمدللہ اس کے ریزلٹ آپ دیکھیں. کرک میں حملہ ہوا، پوری کی پوری کرک کی عوام نکل آئی. بنو میں حملہ ہوا، بنو کی عوام نکل آئی. لکی کی عوام نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد حملہ کرے گا اپنی فورسز کے ساتھ پہلے ہم لڑائی کریں گے. خیبر جو اس وقت ایسے حالات میں ہے کہ ابھی تک ہمارے TDPs بہت سارے کچھ گاؤں میں شفٹ نہیں ہوئے، اب تک اتنا ایک وہ سینسٹیو ایریا ہے. کل رات کو حملہ ہوا ہے، پوری کی پوری عوام نکلی ہے، حملہ چیک پوسٹ پہ ہوا ہے، انہوں نے حملے کو پس کیا ہے کہ جی ہم لڑیں گے. یہ وہ میں پالیسی جو بتاتا ہوں اور اس پہ عمل نہیں کرتے تو میں اس کے ریزلٹ دے رہا ہوں آپ کو. یہاں پر یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں، کوئی میں دعوے نہیں کر رہا، یہ ریزلٹس ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایکشن ناٹ ورڈز، ورڈز بھی نہیں، ریزلٹس. یہ ریزلٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت. تو میں ان کو اسی پالیسی کا کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پالیسی پہ آئیں اور اس پالیسی پہ بیٹھیں. اور دوسری بات کہ جب تک ہم بیٹھ کے یہ تعین نہیں کریں گے کہ یہ جنگ جیتنے کے لیے میری کیا ذمہ داری ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے، کیا لاجسٹک چاہیے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے، میں کیا کروں گا، میں کس چیز کا آنسریبل ہوں، آپ کس چیز کی آنسریبل ہیں، تب تک یہ پریزنٹیشنز اور یہ میٹنگز اور یہ پلانز اور یہ نام دے دینا، یہ آپریشن جو ہم نے کیے، میں کیوں آپریشن کے خلاف ہوں؟ کیونکہ آپریشن سے میرے صوبے میں تباہی ہوئی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوا. اگر آپریشن سے فائدہ ہوتا تو میں اس کی حمایت ضرور کرتا. آپریشن سے تو میرے لوگ مزید مخالف ہو گئے ہیں، نقصان بھی اٹھائے، جانیں بھی قربان ہوئی، فائنینشلی بھی نقصان اٹھایا، صوبے نے اٹھایا، انڈیویجل نے اٹھایا. اور رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے جو ہم کچھ چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم حالات کو دیکھ کے کرتے ہیں، کیونکہ ہم عوام کے اندر ہیں، ہم عوام کی رائے کا جائزہ لیتے ہیں. عمران خان نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ عوام کی رائے کو دیکھتے ہوئے، عوام کے سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے، عوام کے ساتھ عوام کو کرنے کے لیے عوام کی رائے کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور یہی میرا ان سب کو یہ ریکویسٹ ہے، اور میری اس پوری اسٹیٹ کو، تمام اداروں کو یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ ان باتوں پر جو میں آپ کو کر رہا ہوں اور میں نے آپ کو بتایا ہے، گورننس کے حوالے سے ہی بتایا آپ کو، کرپشن کے حوالے سے ہی بتایا آپ کو، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بتایا ہے، اور ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. ہر طرح کے ان 13 مہینوں میں ہر طرح کے ریزلٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ود دا پالیسی جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے. تو اس پالیسی کو آپ بھی اڈاپٹ کریں، باوجود اسے کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے، اس کے باوجود بھی یہ ریزلٹس ہیں. تو اگر یہ سارے مل کے کوآپریٹ کر کے اور انا سے نکل کے عمران خان کو رہا کر کے ہم اس پہ بیٹھ جائیں تو کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے جو اپنا ایک ایز اے پاکستانی ہم لوگ اچیو نہ کر سکیں. انشاءاللہ میری یہ دعا ہے. افطار کا ٹائم بھی ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے اور عبادتیں بھی قبول کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہمارے لوگ اپنی خوشیاں اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ عید کی منا سکیں، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ اپنے ملک کے لیے ہم کردار ادا کر سکیں، اور ہمارے اندر سے یہ ذاتی انٹرسٹ کے بجائے ہمارے اندر قومی مفاد کا جو ہے وہ ایک جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے اور اسے ہمیں سرشار کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کا یاد کیا جائے کہ یہ وہ نسل تھی جس نے پاکستان کے وہ مسائل حل کیے تھے جو مسائل ہمارے باوجود نے دیکھے یا ہم نے دیکھے، ہمارے بچے اس کو نہ دیکھیں. آمین. بہت شکریہ.